السلام علیکم گائز. لیسن نمبر 26 جینڈر ورک اینڈ وومن امپاورمنٹ. اس میں پہلے 5 کیسز بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا کیس جو ہے وہ شرمیم کا ہے جو 12 سال کی بچی ہے اور وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے. اور جب وہ اسکول جاتی ہے تو 5 سال کے بعد اس کو اور اس کے بعد 5 سال کے بعد اس کو جو ہے وہ سکسیزفل اسٹوڈنٹ کی ٹاپنگ لسٹ میں اس کا نام ہوتا ہے. لیکن 5 سال بعد اس کے فادر جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کو گھر میں رہنا چاہیے. اب اس کو باقی جو ہے اسکول مزید جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ کیس ہے جس میں سائمہ کا کیس ہے جو کہ ماسٹرز کر لیتی ہے فزکس میں اور وہ اسکالرشپ لیتی ہے اور وہ اپنا کیریئر جوائن کرتی ہے تاکہ وہ مزید اپنے پیرنٹس پہ برڈن نہ ڈال سکے. اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ورکنگ آورز یونیورسٹی کے یوٹیلائز کرے. اور اس کے گھر والے جو ہے اس کی فیملی جو ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار کیا کریں گے, نکتہ چینی کریں گے. اسی طرح ایک تھرڈ کیس ہے سائرہ کا. شی از اے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اینڈ ورکنگ ان اے ہاسپٹل. شی گاٹ میرڈ ٹو اے بزنس مین. Soon after her marriage, her husband and in-laws prohibited from her joining duty, and they initially showed no such attention. Saira protested, but parents did not support her. Now she is at home at all the time looking after the household. یعنی اس کے گھر میں رہتی ہے. اس کے بعد کیونکہ اس کی فیملی جو ہے اور اس کے پیرنٹس بھی سپورٹ نہیں کرتے اس کی جاب کو, تو اب وہ بچوں کو دیکھتی ہے. نمبر 4 کیس ہے اس میں ساجدہ ایک ٹیچر ہے ایک پرائیویٹ اسکول میں بہت چھوٹی سی تنخواہ کے ساتھ وہ واپس آتی ہے. دونوں میاں بیوی جب گھر میں آتے ہیں تو دونوں گھر کا کام کرتے ہیں. مارننگ ٹل ایوننگ وہ کام کرتی ہے اور اپنی جو ارننگ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے. پھر وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سیلری کے ساتھ کیا لانا ہے. ایک 5th کیس ہے جس میں شاہدہ جو ہے وہ ایک بینکر ہے, ایک برانچ مینیجر ہے اور کچھ ایکسپیرینس کے بعد اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو مزید پروموشن ملنی چاہیے. لیکن جب بھی پروموشن ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے میل مینیجرس کو چانس دیا جاتا ہے جبکہ اس کو نہیں دیا جاتا. اور اس کو بہت سفیشینٹ امپلائز جو ہیں اس کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں جبکہ شاہدہ وہاں پہ سلیکٹ نہیں ہوتی. تو یہ 5 کیسز ہیں. ان کے اکارڈنگ ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بھی ورک. ورک کیا ہوتا ہے؟ ورک ریفرز این آکوپیشن ان دا پریزنٹ کانٹیکسٹ دا فارمل آکوپیشن اور پروفیشن. یعنی ورک جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایک فارمل آکوپیشن ہے, ٹھیک ہے. وہ فارمل بھی ہو سکتا ہے انفارمل بھی ہو سکتا ہے. فارمل ورک کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کوئی اسپیشل ٹریننگ لے کے اسپیشل اسکل کے بعد جوائن کرتے ہیں, یا پھر آپ اسپیشل ارننگ کے لیے کوئی انسان جاب کرتا ہے تو وہ فارمل ورک ہے. یا پھر کوئی اسپیسیفک ورک پلیس پہ جا کے وہ کام کرتا ہے تو وہ ورک جو ہے وہ فارمل ورک ہے. سیم اسی طرح اگر وہ کچھ اسپیسیفک ڈیوٹی آورز ہے جس میں وہ جا کے کام کرتا ہے تو وہ فارمل ورک ہے. اسی طرح کام کی کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے تو وہ فارمل ورک ہے. انفارمل ورک یہ ہے کہ کام ایز اے اسپیشل جگہ نہیں ہے, اسپیشل ٹریننگ نہیں ہے, اسپیشل کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. وہ جسٹ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. وہ ہاؤس ورک اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ہاؤس وائفز ہوتی ہیں. وہ میرے انفارمل ورک از ناٹ پیڈ. اگر ایک عورت گھر میں کام کر رہی ہے تو اس کے لیے اس کو کوئی پے نہیں دی جاتی. کھانا بنانے کی, صفائی کرنے کی کوئی پے نہیں دی جاتی. عموماً جو عورتیں ہاؤس جاب کرتی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتی. اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتی یعنی اف دے آر ناٹ برنگنگ سم منی بٹ دے آر سیونگ سم منی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ نہیں کرتی, وہ بہت کچھ کرتی ہیں. یعنی سیو کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ لا نہیں رہی ہیں تو وہ سیو کر رہی ہیں. تو ان کے جو ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں وہ فارمل ورکنگ سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اسٹل وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتی. تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ خواتین جو ہاؤس جاب کرتی ہیں ان کو بھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کچھ کرتی نہیں ہیں, بلکہ وہ زیادہ کام کرتی ہیں. اگر وہ ارننگ نہیں کرتی تو وہ سیونگ کر رہی ہوتی ہے. فارمل اینڈ انفارمل ورک کمبائن اس کو دیکھیں گے. ان دا کیس آف موسٹ ورکنگ وومین دے آر انوالو ان دا موسٹ ٹائپ آف دا ورک. دے آر ان دا ورک پلیس اور ایز ویل آر دا ہاؤس. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جاب بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں کچھ وہ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں, تو وہ فارمل اور انفارمل دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں. وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی کو پاور دینا. برنگنگ پاور ٹو دا وومن, میکنگ دا وومن پاورفل, فیسیلیٹیٹنگ اٹانومی اینڈ سیلف ریلائنس آف دا وومن. یعنی کسی خاتون کو پاورلی امپروو کرنا, اس کو پاور دینا, اکنامکلی اس کو پاور دینا, اس کی آزادی کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور اس کے فیصلوں کو سننا ماننا. امپاورمنٹ میں اکنامک بھی آ جاتا ہے, سوشل بھی, لیگل بھی اینڈ پولیٹیکل بھی.
یہ جو پیچھے ہمارے 5 کیسز پڑے ہیں ان کے اندر این امپاورڈ وومن مارک دیٹ کین میک ہر لائف ڈیسیجن اینڈ ہز سیلف ریزیلینس، یعنی کہ اگر پچھلے کیسز کو ہم دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وومن کو امپاور نہیں کیا گیا. اگر کسی کو جاب دی گئی ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، کسی کو جاب کرنے نہیں دیتے اور کسی کو ایجوکیشن ہی نہیں لینے دیتے، تو یہاں پہ اس کی امپاورمنٹ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.